Hallelujah. 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 Happy Father's Day. Praise God. So خدا کا شکر کرتے ہیں. ہمارا خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جو ہمیں بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ان پر تو ہم بات کریں گے، لیکن اس نے ہمیں ایک رشتہ اس دنیا میں دیا، اور وہ رشتہ پتہ کیا ہے؟ باپ کا رشتہ، جو اس دنیا میں آسمانی باپ کا نمائندہ ہو کر کام کرتا ہے. ہاللیلویا. سو خدا کا شکر ہو، جیسا کہ آج فادرز ڈے ہے اور پوری دنیا کے اندر آج اس دن کو بڑے ہی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے، اور آج ہم بھی یہاں پر اکٹھے ہوئے کہ فادرز ڈے کو بھی سیلیبریٹ کریں. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ جانتے ہیں بہت سے دن آتے ہیں، فادرز ڈے بھی، مدرز ڈے بھی، لیبرز ڈے بھی، ٹھیک ہے نا، اور بے شمار دن آتے ہیں، لیکن ہر دن جو ہے یہ گاڈز ڈے ہے. ہاللیلویا. یہ ہمارے خدا کا دن ہے، اور ہر دن میں سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے ہے. آمین. تو آئیے آج صبح اس فادرز ڈے کے موقع پر خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے، اور آج صبح جس مضمون پر، جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ باپ اچھی چیزیں دیتا ہے. کیا ٹاپک ہے؟ باپ اچھی چیزیں دیتا ہے. آئیے حوالہ نکالیں میرے ساتھ. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. لیکن اگر اچھا ہے اگر ہم اسے 9ویں آیت سے پڑھیں تاکہ بات واضح ہو جائے گی. لکھا ہے، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. سو عزیزو، یہ جو حوالہ آج صبح آپ کے درمیان خدا کے کلام میں سے پڑھا گیا ہے، بنیادی طور پر اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، وہ دعا مانگنے اور اس کے جواب ملنے کے حوالہ سے ہے. کیونکہ اگر آپ 7ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. تو اس سیاق و سباق میں خداوند یسوع مسیح جو ہیں آسمانی باپ کے حوالے سے بتانے کے لیے زمینی باپ کی مثال دے رہے ہیں، اور خداوند نے سوال کیا کہ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا روٹی مانگے تو وہ اسے کیا دے؟ پتھر دے، اور اگر مچھلی مانگے تو سانپ دے. اور آج صبح یہ سوال ہے
کیا کوئی ایسا باپ ہے، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اس سے روٹی مانگے تو وہ پتھر دے دے؟ ہے کوئی؟ اور اگر وہ دے دے تو کیا ہوگا؟ یقیناً بچے کے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ اور مچھلی مانگے اور سانپ دے دے تو کیا ہوگا؟ سانپ ڈس لے گا۔ اور اگر انڈا مانگے اور وہ بچھو دے دے تو کیا ہوگا؟ بچھو کاٹ لے گا۔ یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو باپ دیتا نہیں ہے اور نہ ہی وہ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ دے دے تو بچہ برباد ہو جائے گا، بچہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن آگے چل کے آج صبح ہم دیکھیں گے کہ آج کا باپ یا آج کی ماں اپنے بچوں کو پتھر بھی دے رہے ہیں، سانپ بھی دے رہے ہیں اور بچھو بھی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج نسلیں برباد ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج خاندان تباہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج نوجوان نسل جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، نہ ہی باپ کی یہ نیچر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو باپ اچھی چیزیں سمجھ کر دے رہا ہے، باپ سمجھ رہا ہے کہ یہ اچھی ہیں، بچے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھی ہیں، لیکن در حقیقت وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسی لیے یسوع نے کہا باپ جو ہے روٹی مانگنے پر روٹی دیتا ہے، مچھلی مانگنے پر مچھلی دیتا ہے اور انڈا مانگنے پر انڈا ہی دیتا ہے، اور دینا بھی چاہیے۔ اور یہ جو تین جو خوراکیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ایک ہیلدی فوڈ میں شامل ہوتی ہیں۔ روٹی بھی ہے، فش بھی ہے، ایگ بھی ہے، یہ آپ کے بدن کو طاقت بخشتے ہیں، قوت بخشتے ہیں۔ یہ ایک اچھی غذا ہے جو انسانی جسم کو طاقت بخشتی ہے۔ تو یہاں پر آج صبح جس بات پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں، جو سیکھنے والی بات ہے، وہ باپ کی نیچر ہے، باپ کی فطرت ہے کہ وہ دیتا ہے، اچھی چیزیں دیتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ تم برے ہو کر، یہ جو لفظ ہے نا برے، اس کے لیے یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے بیڈ نیچر، اس کا مطلب ہے نکما، اس کا مطلب ہے بدنصیب، اس کا مطلب ہے کمزور، اس کا مطلب ہے اندھا، اس کا مطلب ہے بیمار، اور اس کا مطلب ہے گناہ گار۔ تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم گناہ گار ہو کر، تم بیمار ہو کر، تم کمزور ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ یہ باپ کی فطرت ہے، یہ باپ کی نیچر ہے۔ برے سے برا باپ، کمزور سے کمزور باپ، نالائق سے نالائق باپ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں پرووائڈ کرے۔ یہ باپ کی نیچر ہے۔ اگرچہ یسوع کہہ رہا ہے کہ تم برے ہو کر، یعنی کہ تمہاری نیچر جو ہے وہ سنفل ہے، تم گناہ آلودہ فطرت کے مالک ہو، لیکن جب تم باپ بن جاتے ہو، باپ کی شخصیت تمہارے اندر آ جاتی ہے، فادر ہوڈ تمہاری شخصیت میں شامل ہو جاتا ہے، تو اگرچہ تم برے ہو، اگرچہ تم گناہ گار ہو، اگرچہ تم بدنصیب ہو، کمزور ہو، اندھے ہو، بیمار ہو، تو بھی تمہارے اندر نیچر آتی ہے اچھی چیزیں دینے۔ تو خداوند یسوع یہاں پر سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو باپ ہے، یہ جیسا بھی ہے،
اچھا ہے یا برا ہے، کمزور ہے یا زوراور ہے، اس کی نیچر ہے کہ یہ اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دیتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے باپ ہیں، ایک تو وہ آلریڈی ان کی نیچر سنفل ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دینے کے لیے، ان کو اچھا فیوچر دینے کے لیے، ان کو اچھی تعلیم دینے کے لیے، ان کو اچھی خوراک دینے کے لیے مزید برے بن جاتے ہیں۔ اگر ان کو کہیں کمتر ہونا پڑے، اگر کوئی اچھا یا برا کام بھی کرنا پڑے اپنی اولاد کی بہتری اور بھلائی کے لیے، تو باپ گر گزرتا ہے۔ اور کئی باپ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینے کے لیے ہر وہ کام کر جاتے ہیں جو نامناسب ہے، چور ٹھگ یار ٹھگ، لیکن کوشش بچوں کو اچھی چیزیں پرووائڈ کرے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات ہو رہی ہے باپ کی نیچر کی، باپ کی فطرت کی، کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیسا دل رکھتا ہے، کہ وہ دیتا ہے، وہ پرووائڈ کرتا ہے، وہ برا بن کر بھی، وہ برا کام کر کے بھی اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کہ تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، چیزوں کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے دوما، اس کا مطلب ہے گفٹ، پریزنٹ، تحفے، تحائف۔ تو باپ ہمیشہ بچوں کو اچھے گفٹس دیتا ہے، اچھے تحائف دیتا ہے، کیونکہ یہ باپ کی نیچر ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی نیچر جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، لوگوں کے لیے وہ جیسا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص اچھا ہے یا برا ہے یا جیسا بھی ہے، لیکن بطور باپ کی شخصیت، باپ کی نیچر، فادر ہوڈ رکھتے ہوئے وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچے گا اور اچھا مہیا کرے گا۔ جتنی اچھی چیزیں جو ہیں وہ باپ اپنے بچوں کو کیا کرتا ہے؟ فراہم کرتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ انسان جو گناہگار ہے، جو کمزور ہے، جو لاچار ہے، جو بد نصیب ہے، وہ یہ سب کچھ ہو کر بھی بچوں کو کیا دیتا ہے؟ اچھی چیزیں دیتا ہے۔ تو جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے بھلا ہے، جو سب سے بزرگ ہے، جس کی نیچر ہے ہی پاک، وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے رہے؟ وہ دیتا ہی اچھی چیزیں۔ آسمانی باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو کوئی غلط چیز یا بری چیز نہیں دیتا، وہ اچھی چیزیں دیتا ہے۔ سو آج صبح ہم اس بات پر غور کریں، باپ کی نیچر پر، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ بچوں کو اچھی چیزیں دیتا ہے۔ لیکن المیہ، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ باپ یا ماں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اچھی ہیں، یا بچے سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، اور وہ لاڈ پیار کے چکر میں بچوں کو دے رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں وہ سانپ سے کم نہیں ہیں، وہ بچھو سے کم نہیں ہیں، اور وہ پتھر سے کم نہیں ہیں۔ سو بہت ضروری ہے کہ بچوں کو مچھلی ہی دیں، بچوں کو انڈا ہی کھلائیں، اور بچوں کو روٹی ہی دیں، بہت ضروری ہے۔ اور آج جب ہم اس دنیا میں اپنے آس پاس ارد گرد غور کرتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، ریلز ہیں، پورنوگرافی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کسی سانپ سے کم نہیں ہے۔
جو بچوں کو، نوجوان نسل کو ڈس رہی ہے، کاٹ رہی ہے. اور یہ کون دے رہا ہے؟ ہم لوگ خود دے رہے ہیں. یہ باپ دے رہا ہے، یہ ماں دے رہی ہے اور خوشی سے دے رہے ہیں. لیکن باپ بچے کو سانپ نہیں دیتا، اچھی چیزیں دیتا ہے. آج صبح ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اپنی اولاد کو وہ چیز دیں جو ان کے لیے واقعی میں اچھی ہے. بہت ضروری ہے. باپ جو ہے بچوں کی ساری خواہشیں پوری کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا بھی یہ اچھا باپ ہونا نہیں ہے. ایلی کاہن آپ سب جانتے ہیں، وہ ایک خدا کا خادم کاہن تھا، مذہبی رہنما تھا، لیکن بطور باپ وہ ایک ناکام باپ تھا. وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہ دے سکا، وہ اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھ سکا. اس کے بچے اس کا کہنا، اس کی بات نہیں مانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بچے کی تربیت نہیں کی، اس نے چھڑی استعمال نہیں کی، اس نے تنبیہ نہیں کی. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، پہلا سموئیل اور اس کا 2 باب، اور آیت نمبر 29 ہے. بس تم کیوں میرے اس ذبیحے اور ہدیے کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو، اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے، تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو. کیا کہہ رہا ہے خدا ایلی کاہن سے؟ کہ تو کیوں اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے. اور آج کا باپ بھی یہی کرے. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں یا اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. اور ایلی سے خدا کہہ رہا ہے کہ تو کیوں اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے. غور کیجیے ایلی کاہن نے کیا اچھا دیا اپنے بچوں کو، کیونکہ باپ کی نیچر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتا ہے. لیکن ایلی کاہن نے اپنے بچوں کی وہ بھی خدمت کرتے تھے. وہ کوئی باہر گھومنے والے آوارہ گرد بچے نہیں تھے، وہ ہیکل میں خدمت کرنے والے بچے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ خدا کے بھی نافرمان اور اپنے باپ کے بھی نافرمان، اور قوم بنی اسرائیل کے ہدیوں کو بھی وہ کھا جاتے تھے. اور خدا اس بات سے سخت ناراض ہوا اور خدا نے اسے میسج بھجوایا نبی کی معرفت کہ کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے. اولاد سے پیار کریں لیکن خدا سے زیادہ نہیں. اور اولاد بھی اپنے والدین سے پیار کرے لیکن خدا سے زیادہ نہیں. اگر کریں گے تو پھر یسوع نے کہا کہ تم میرے لائق نہیں ہو. اگر یسوع کے لائق بننا ہے تو پھر والدین بھی اپنے بچوں سے پیار کریں لیکن خدا سے زیادہ نہیں. اور اولاد بھی اپنے والدین سے پیار کریں لیکن خدا سے زیادہ نہیں. اگر کریں گے تو ایلی کاہن والا ہی حال ہوگا. اور آپ کو پتا ہے ایلی کاہن کے دور میں عہد کا صندوق چھن گیا. اسرائیل کی حشمت جو ہے وہ جاتی رہی. اب دیکھیں خرابی کہاں پر ہے؟ خرابی ایک خاندان کے اندر ہے.
خرابی اس ریلیشن کے اندر ہے، باپ اور بیٹوں کے ریلیشن میں ہے، لیکن نقصان کس چیز کا ہوا ہے؟ ہیکل کا۔ خدا کی حضوری، عہد کا صندوق خدا کی حضوری کی علامت تھا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ ریزن، باپ بیٹوں کو اچھی چیزیں نہیں دے رہا تھا۔ وہ خدا سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کر رہا تھا، اور اس لاڈ پیار کے چکر میں بچے جو تھے انہوں نے اپنے باپ کا کہنا مانا، حکم مانا، فرما برداری کرنا چھوڑ دیا، اور نقصان خدا کی حضوری سے ہاتھ گنوا بیٹھے۔ اب آپ بتائیں ایلی نے کیا اچھا دیا اپنے بچوں کو؟ تھا تو باپ نا، لاڈ پیار بہت کیا، سب کچھ کیا، لیکن جو اچھی چیز خدا کی حضوری، عہد کا صندوق، ہیکل، ان سے ہاتھ گنوا بیٹھے۔ تو آپ بتائیں وہ ہدیے اچھے تھے یا خدا کی حضوری اچھی ہے؟ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ہدیوں کو کھا رہے تھے، اور خدا کی حضوری ان کے درمیان سے چلی گئی۔ وجہ، ریزن، باپ نے ان کو اچھی چیزیں نہیں دی۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ اچھی چیزیں دے رہا ہوں میں لاڈ پیار کے چکر میں، لیکن اس چکر میں بچے بگڑ گئے، اس چکر میں بچے نافرمان ہو گئے، اور اتنا بڑا نقصان، شاید آپ تو اس چیز کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اس وقت قوم بنی اسرائیل کے لیے ان کے درمیان سے عہد کے صندوق کا چھن جانا، چلے جانا، خدا کی حضوری کا چلے جانا، اس بات کو وہی جانتے ہیں۔ اس نے چھڑی استعمال کی، لیکن آج باپ کو چھڑی استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ 3 حوالے نکالیں۔ پہلا حوالہ نکالے کوئی بھی، عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 6 آیت، کوئی ایک شخص نکالے۔ دوسرا حوالہ امثال 23 باب 13ویں آیت اور 14ویں آیت، اور امثال 13واں باب اور 24ویں آیت۔ یہ 3 حوالے باری باری کوئی بھی پڑھ دے اونچی آواز۔ عبرانیوں 12 باب 6 آیت۔ کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی بات کرے۔ آگے بھی پڑھ، آگے۔ اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ جی، باپ کیا کرتا ہے؟ کوڑے بھی لگاتا ہے۔ آسمانی باپ جس سے پیار کرتا ہے اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے، اور یہ سنے کوڑے کھائے بھی تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ اگلا والا پڑھیں، امثال 23 باب اس کی 13ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ کیا بات ہے، کسی کو نہیں حوالے مل رہے؟ لڑکی سے تعدیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا۔ جی، امثال 13واں باب اور 24ویں آیت۔ امثال 13واں باب اس کی 14ویں آیت، 24ویں آیت۔ تناؤ کا تاج ان کی دولت ہے، پر احمقوں کی حماقت ہے۔ کیا حوالہ پڑھ رہے ہیں؟ 13واں باب 24ویں آیت۔ 24ویں وہ آیت۔ جو اپنی چھڑی کو پاس رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، جی۔ اور وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے ہر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ اب یہ 3 حوالے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں ہم ان میں یہ سیکھ رہے ہیں کہ باپ اگر چھڑی استعمال کرے گا، اگر تنبیہ کرے گا تو بچہ مر نہیں جائے گا، لیکن جو چھڑی کو باز رکھتا ہے، جو چھڑی استعمال نہیں کرتا، جو بچے کی تربیت نہیں کرتا، تنبیہ نہیں کرتا، وہ بچے کو کہاں پر بھیج رہا ہے؟ وہ اس کو سانپ دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟
وہ اس کو مچھلی نہیں دے رہا، وہ سانپ دے رہا ہے، وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، وہ اس کو پتھر دے رہا ہے، وہ اس کو بچھو دے رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج صبح اگر آپ بچے کو تنبیہ کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں یا کوڑے مارتے ہیں تو یہ مچھلی کی مانند ہے، یہ روٹی کی مانند ہے، اور یہ انڈے کی مانند ہے، کیونکہ وہ چھڑی، وہ تنبیہ، وہ کوڑے بچے کی درست تربیت کر دیں گے، وہ بچے کو اس راہ پر لے چلیں گے جو زندگی کی راہ ہے، وہ بچے کو اس راہ پر لے چلیں گے، اس راستے پر جو راستہ فردوس کی طرف جاتا ہے۔ سو بطور باپ کی نیچر کیا ہے کہ وہ بچوں کو اچھی چیزیں دیتا ہے۔ تو اچھی چیزیں آج صبح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہیں۔ چھڑی اچھی چیز ہے، تنبیہ اچھی چیز ہے، ملامت اچھی چیز ہے، کیونکہ اس سے بچہ جو ہے درست راہ پر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سو ایلی نے کیا کیا ہے؟ چھڑی استعمال نہیں کی، ملامت نہیں کی، تنبیہ نہیں کی، اس لیے وہ ایک ناکام باپ ثابت ہوا۔ اولاد خدا کے گھر میں رہتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے بھی نافرمانی کی راہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ داؤد بادشاہ قوم بنی اسرائیل کا زبردست بادشاہ، پاورفل کنگ، لیکن آپ کو پتہ ہے بطور باپ وہ بھی ایک ناکام شخص ثابت ہوا۔ اگر آپ پڑھ لیجئے گا دوسرا سمویل اس کا 13واں باب، آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا اس کے خاندان کی کیا صورتحال ہے۔ پتہ ہے اس 13ویں باب میں کیا ہوا؟ اس کے اپنے بیٹے امنون نے اس کی بیٹی یعنی کہ اپنی بہن تمر سے زنا کیا۔ اس کے بیٹے ابیسلوم نے اپنے بھائی امنون کا قتل کیا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ ابیسلوم داؤد کے خلاف ہو گیا، اس نے بغاوت کر دی۔ اب آپ غور کریں کہ ایک باپ بطور باپ جس خاندان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو، زنا ہو رہا ہو، قتل ہو رہا ہو اس کے اپنے بچوں کے بیچ میں، اس باپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ بڑا زبردست کنگ ہے، پوری قوم اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن خاندان کنٹرول میں نہیں ہے، اولاد کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور اس کا ریزن کیا تھا؟ گناہ۔ داؤد کے اپنے گھر میں 10 احکام اس لیے توڑے گئے کیونکہ ایک وقت میں داؤد نے خود 10 احکام کو توڑا۔ اس نے بھی زنا کیا، اس نے بھی قتل کیا، اور اس نے بھی لالچ کیا، اور یہی کام اس کے گھر میں بھی ہوا۔ تو بطور باپ اپنی اولاد کو کیا اچھا نمونہ دے سکا؟ اچھی چیز کیا دی اس نے؟ بطور باپ وہ فیل ہو گیا، لیکن بطور کنگ وہ بڑا فیمس رہا، مشہور رہا، پاورفل رہا، لیکن بطور باپ کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ اس نے اپنے کردار سے، اپنے نمونے سے بچوں کو مچھلی نہیں بلکہ سانپ دیے، جنہوں نے ان کو ڈس لیا، اور اس کا خاندان برباد ہو گیا۔ اور جب داؤد سے گناہ ہوا نا تو خدا نے اسے یہی میسج دیا تھا کہ میں شر کو تیرے ہی گھر سے اٹھاؤں گا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی گناہ جو ہم کرتے ہیں، داؤد نے اگرچہ معافی مانگ لی، کئی لوگ کہتے ہیں کہ داؤد نے معافی مانگ لی تھی اور خدا نے معاف کر دیا تھا، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟
تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خدا اگرچہ معاف کرتا ہے، وہ رحیم ہے، اور معاف وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ بحال ہو جائے، لیکن اس کی جو قدوسیت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سزا دی جائے. اور یہ سزا پتہ ہے کیوں دی جاتی ہے؟ تربیت کے لیے. اگر آپ دیکھیں پہلا قرنتھیوں اور اس کا 11واں باب اور 32ویں آیت. لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں. خدا جو سزا دیتے ہیں نا، یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ جب سزا ملتی ہے اس لیے ملتی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں. تو والدین بھی جب بچوں پر چھڑی استعمال کرتے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ بچے ان کا مستقبل برباد نہ ہو. تو پھر یہ چیز اچھی ہوئی یا بری ہوئی؟ تو یہ اچھی چیزیں اپنے بچوں کو دیجیے بطور باپ، بطور والدین. تو داؤد بھی اور ایلی کاہن بھی، وہ کاہن تھا، وہ بادشاہ تھا، لیکن بطور باپ ناکام ہو گیا، اچھی چیزیں نہیں تھی. تو عزیزو آج صبح غور کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں. لیکن ایک اور باپ، ایک اور فیملی پر بھی آج صبح ہم غور کریں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا دیا. عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور 23ویں آیت. لکھا ہے ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے. ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی. آمین. یہاں پر ہم موسیٰ کے باپ اور اس کی ماں جس کا نام یوکبد اور اس کے باپ کا نام امرام تھا، ایمان کے سورماؤں کے اندر ان دونوں کا نام درج کیا گیا. کہ لکھا ہے ایمان ہی سے انہوں نے کیا کیا. جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی، آپ کو پتا جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی اس وقت وہاں کی سچویشن یہ تھی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس نے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ عبرانیوں کا کوئی بھی بیٹا ہو اسے مار دو، بیٹیوں کو زندہ رکھو لیکن بیٹوں کو مار دو، ختم کر دو، قتل کر دو. لیکن جب ان کا بیٹا پیدا ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے، تو لکھا ہے کہ ایمان ہی سے وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے. یہ جو ایمان ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے اندر سے خوف نکال دیتا ہے. ایمان ہمیں دلیر بنا دیتا ہے. ایمان ہی کے سبب سے وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے اور 3 مہینے تک بچے کو چھپا کر اپنے پاس رکھا. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت اگر پتہ چل جاتا کہ انہوں نے بچے کو چھپایا ہوا ہے
تو ان کو بھی قتل کر دیا جاتا اور بچے کو بھی، پوری فیملی کو ختم کر دیا جاتا. لیکن یہ ایمان کے سورما تھے، یہ دلیر تھے، نڈر تھے. ایمان ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور جب 3 مہینے کے بعد یہ مزید نہ چھپا سکے تو کیا کیا؟ ایک سرکنڈے کا ٹوکرا بنایا اور 3 ماہ کے بچے کو اس میں رکھ کر دریا میں بہا دیا. اور یہ بھی ایمان کا قدم تھا. وہ دراصل بڑے ایمان سے اپنے 3 ماہ کے خوبصورت بیٹے کو یہوہ خدا کے ہاتھ میں دے رہے تھے کہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے، تو ہی اس کی زندگی کا محافظ ہے، یہ تیرے حوالے ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ تو ہی جانے. آگے کی کہانی ہم کو تو پتہ ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھی کہ ہمارے اس 3 ماہ کے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا. لیکن اس قدر ایمان کے سورما کہ انہوں نے اپنے بچے کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بچے کا مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے. ہاللیلویا. تو آج صبح اس بات پر بھی غور کیجئے کہ اپنے بچوں کو ایمان سے خدا کے ہاتھ میں دے دیں، خدا کے حوالے کر دیں. ان کے مستقبل کو بہتر بنانا خدا کا کام ہے. آپ جتنی مرضی لاکھ کوشش کر لیں لیکن جب تک اولاد کو خدا کے ہاتھ میں نہیں دیں گے بچوں کا مستقبل روشن نہیں ہوگا. ہاللیلویا. یار کر دو، کیا مسئلہ ہے؟ گھما دو اس کو، ساروں کو پریشان کیا. جی، بچوں کو خدا کے ہاتھ میں دے دیں، اور انہوں نے دے دیا. اور یہ ایمان کے اس قدر زبردست سورما تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے ان کی اولاد کیسی نکلی. اس کی بہن مریم پہلی نبیہ، اس کا بھائی ہارون پہلا سردار کاہن، اور یہ خود ایک بہت بڑا نبی بنا. ہاللیلویا. کیسے؟ ماں باپ کا ایمان. حالانکہ یہ تو ماں باپ کے ساتھ رہا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو 40 سال فرعون کے محل میں رہا، اس کی بیٹی کا بیٹا بن کے رہا ہے، لیکن ایمان اس کے خون میں شامل تھا، ایمان اس کے ڈی این اے میں شامل تھا، جو اس کے والدین سے، اس کی ماں کے دودھ سے اس کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ دودھ پلایا بھی اس کی اپنی ماں نے تھا. اور یہ عبرانی لوگ، اسرائیلی لوگ دودھ پلاتے پلاتے اپنے بچوں کو شریعت بھی پڑھا کرتی تھی، شریعت کو دہرایا کرتی تھی. تو اس وقت سے اس کی ٹریننگ ایسی ہو گئی تھی. اب آپ غور کریں کہ اس کی رہائش فرق ہے، ٹھیک ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ فرق ہے، ایجوکیشن فرق ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ خون کے اندر والدین سے ٹرانسفر ہوا ہوا ایمان، اور اسی ایمان لکھا کہ پھر موسیٰ نے بھی ایمان سے بڑے ہو کر موسیٰ کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. ایمان جو ہے دلیری پیدا کرتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ماں باپ نے کیا کیا؟ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے، ایمان کے سبب سے. اور یہ بھی جب بڑا ہوا ہے تو اس نے انکار کیا، اس نے دلیری سے، ایمان سے انکار کیا کہ میں موسیٰ کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں. اور اس نے کن باتوں کا انکار کیا؟ اس نے لکھا گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے زیادہ وہاں پر کی جو اس کی لائف تھی
وہ انجوائفل لائف تھی، وہ لطف اندوز زندگی تھی، لیکن اس نے انکار کیا. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے مصر کے خزانوں کا بھی انکار کیا. اب آپ غور کیجئے، خزانوں کا انکار کون کرتا ہے؟ کسی کو شہنشاہ کی پوسٹ ملنے والی، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ نیکسٹ فرعون موسیٰ نے بننا تھا. اتنی بڑی پوسٹ کا کون انکار کرتا ہے؟ اتنی بڑی پوزیشن، مصر میں جتنے سونا، جتنا چاندی، جتنے خزانے تھے، موسیٰ اس کا مالک بننے والا تھا. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا. کیونکہ اس کے اندر بھی اس کے باپ اور ماں سے ٹرانسفر ہوا ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور اس نے انکار کر دیا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. اور اس نے پسند کیا کیا ہے؟ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. کیسا پاورفل مین آف گاڈ ہے، مین آف فیتھ ہے. لکھا ہے کہ اس نے بدسلوکی برداشت کرنا اپنی قوم کے ساتھ پسند کیا. ہم میں سے کوئی ہے جو بدسلوکی برداشت کرنا پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن اس شخص نے خزانوں کا، پوزیشن کا، ہر چیز کا انکار کر کے پسند کیا کیا ہے؟ بدسلوکی. جو بدسلوکی اس کی قوم کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ اس بات کے لیے تیار تھا، وہ پسند کر رہا تھا کہ میں بھی اسے فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے پیچھے کیا؟ ایمان. اور ان سب خزانوں سے بڑھ کر لکھا ہے کہ اس نے مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کی دولت سے زیادہ بڑھ کر جانا. ہے نہیں حیران کن بات؟ بھائی لان تان کو کون دولت سمجھتا ہے؟ بدسلوکی کو کون پسند کرتا ہے؟ خزانوں کا کون انکار کرتا ہے؟ پوزیشنز کو کون انکار کرتا ہے؟ لیکن موسیٰ نے کیا. اور کیوں کیا؟ ماں باپ سے ملا ہوا ایمان. اس کے ماں باپ نے کیا اچھی چیز دی ہے؟ ایمان دیا. تو آج صبح ہم بھی اپنے بچوں کو اچھا اپنا ایمان دیں، اپنے کردار سے اچھا نمونہ دیں. اور وہ اگرچہ ساری زندگی 40 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہا، الگ رہا، لیکن اس کے اندر سے ایمان ختم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا، بلکہ بڑھتا ہی گیا ہے. اور اس وقت بھی اور آج بھی موسیٰ ایک بہت بڑا نبی کہلاتا ہے. باپ نے اچھی چیز دی اور کیا دیا؟ ایمان. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بہت سی چیزیں جو ہیں ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، عادتیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، بیماریاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، خون میں شامل ہو کر اولاد میں آ جاتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کو بتائیں گے یہ پرابلم ہے، تو آپ کی ہسٹری جاننے کے لیے پہلے پوچھیں گے کیا آپ کی فیملی میں کسی کو یہ پرابلم تھی یا ہے؟ تو آپ بتائیں گے یس. تو چیزیں والدین سے اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور یہ مشاہدے میں آیا ہے. آپ دیکھیں اگر کسی کا باپ کنجوس ہے تو بچہ بھی کنجوس ہوگا. باپ لالچی ہے تو بچہ بھی کوئی ایک آدھا لالچی ہوگا. باپ لڑاکا ہے تو بچہ بھی لڑاکا ہوگا. باپ شرابی ہے تو بچہ بھی کوئی ایک آدھا شرابی ہوگا. باپ باہر آوارہ گردی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بچہ بھی ایسا نکل آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں والدین سے اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جس باپ کے اوپر برکت ٹھہری ہو، جو ایمان کا سرما ہو، اس کی بلیسنگ، اس کی انوائنٹنگ، اس کا ایمان بھی اولاد کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. ہیلیلویا. تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سنے گا کہ باپ بڑا ہو کر بھی
اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے. مچھلی مانگتا ہے تو مچھلی ہی دو, روٹی مانگتا ہے تو روٹی ہی دو, انڈا مانگتا ہے تو انڈا ہی دو, لیکن چھڑی بھی دو. اپنے کردار سے اچھا نمونہ دو, اپنا ایمان, اچھا ایمان انہیں دو. لیکن اگر ماں باپ ہی بچوں کے سامنے دعا نہ کریں, کلام نہ پڑھیں, چرچ نہ جائیں, لڑائی جھگڑا کریں, دوسروں کی عیب جوئیاں کریں, تو بچوں میں کیا ٹرانسفر ہوگا؟ وہی چیز. لیکن اگر بچے ماں باپ کو دیکھیں یہ دعا کرنے والا باپ ہے, دعا کرنے والی ماں ہے, کلام پڑھنے والا, کلام پر عمل کرنے والا, دایا کی دینے والا باپ ہے, تو بیٹا بھی دے گا. لیکن اگر باپ نہیں دے گا تو بیٹا بھی نہیں دے گا. یہ چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں. اسی لیے آج سے ضرورت ہے باپ کو, والدین کو, کہ ماں باپ خدا کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں, خدا سے پیار کریں, اپنی عملی زندگی سے اچھا نمونہ دیں, تو ضرور کل آپ کے بچے بھی خدا کے ساتھ چلیں گے, خدا سے پیار کریں گے. ڈاکٹر بلی گراہم کا بیٹا, اس نے یہ گواہی دی. اس نے کہا کہ اگر آج میں خدا کا خادم ہوں, آج میں پاسٹر ہوں, تو اس لیے نہیں کہ میرا باپ پاسٹر تھا, میں اس لیے پاسٹر ہوں, اس لیے خادم ہوں کہ جیسے میں نے اپنے باپ کو پلپٹ پر دیکھا, ویسے ہی میں نے اس کو گھر میں بھی دیکھا. تو ضرور ہے کہ جیسے ہم پلپٹ پر نظر آئیں, ہم گھر میں بھی ویسے ہی نظر آئیں. لیکن اگر ہماری ان دونوں زندگیوں میں, پلپٹ کی لائف اور فیملی لائف فرق ہے, تو بچے کبھی بھی آپ کی مانند نہیں بنیں گے, رشت نہیں کریں گے آپ کو. ان کو پتا ہے میرا باپ وہاں پر تو کچھ اور کہتا ہے, لیکن یہاں پر آتا ہے کچھ اور ہی کہتا ہے. تو ہم نے کیا ٹرانسفر ہوگا؟ اچھی چیز ٹرانسفر نہیں ہوگی. تو آج تو میسیج ہے. یسوع نے کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو پھر آج سے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا شروع کرو. یہ ہم سب کے ساتھ پرابلم ہے. ہم اپنے بچوں کو آج کل ہیلدی فوڈ نہیں دے رہے, ہم جنک فوڈ پہ لگایا ہوگا, جنک فوڈ پہ, تو بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے. موبائل کے میں خلاف تو نہیں ہوں, لیکن جس طور سے بچے یوز کر رہے ہیں, جو کچھ بچے اس میں کام کر رہے ہیں, یہ ایک سانپ کی طرح ہے جس نے بچوں کو ڈسا ہوا ہے. اور یہ کس نے دیا ہے؟ باپ نے دیا ہے, ماں نے دیا. تو بچوں کو اچھی چیزیں دیں. اور ہمارا آسمانی باپ, یسوع نے کہا کہ جب تم برے ہو کر اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو تمہارا آسمانی باپ اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. اور لوکا بیان کرتا ہے کہ روح القدس کیوں نہ دے گا. ہمارے لیے جو سب سے اچھا ہے, سب سے بہتر ہے, سب سے بیٹر ہے, وہ روح القدس ہے. ہاللیلویا. جس کی آج والدین کو بھی ضرورت ہے اور اولاد کو بھی ضرورت ہے. کیونکہ روح القدس اگر ہماری زندگی میں ہوگا, تو ہم خود بھی خدا کے ساتھ چلیں گے, اور بچوں کو بھی خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی زندگی سے اچھا نمونہ دیں گے. اور آسمانی باپ نے تو جو کچھ ہمیں دے دیا ہے, جو گفٹ دیے, ویسی چیزیں, ویسے گفٹ تو ہمیں کوئی باپ نہیں دے سکتے. آسمانی باپ نے پتہ کیا دیا؟ یسوع دیا. دیکھیں, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو, بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا. اور یسوع یہ وہ ہستی ہے اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر, کائنات کے اندر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یسوع جیسا کوئی بھی نہیں ہے. پھر اس نے ہمیں بائبل مقدس دی ہے, اور بائبل مقدس یہ وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے.
یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ ایک مرتبہ خدا کے بڑے عظیم خادم رینہرڈ بونکے سے کسی نے کہا آپ کی یہ جو کتاب ہے یہ بہت پرانی ہو چکی ہے، یہ 2000 سال پرانی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے سورج کو دیکھا، یہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس نے کہا سن از ویری اولڈ بٹ سن از ویری ہاٹ۔ اسی طرح بائبل مقدس جو ہے، بائبل از ویری اولڈ بٹ بائبل از ویری ہاٹ، ویری فریش، ویری نیو۔ خدا کا کلام ہر صبح تازہ ہے۔ Praise God۔ یہ کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا، اور خدا نے یہ ہمیں دیا ہے، اس نے ہمیں روح القدس دیا ہے، اس نے ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی برکتیں دی ہیں۔ زبور 103 میں لکھا کہ وہ تمہیں اچھی اچھی چیزوں سے سیر اور اسکولہ کرتا ہے۔ سو ہمارا خدا اچھی چیزیں دینے والا خدا ہے۔ تو خدا اچھا ہے، اس نے ہمیں سب کچھ اچھا دیا، اس نے ہمیں باپ دیا ہے، والدین دیے ہیں، اور باپ کی یہ نیچر ہے کہ وہ اولاد کو اچھی چیزیں دیتا ہے۔ تو جب باپ اچھی چیزیں دیتا ہے تو پھر اولاد کا کام ہے وہ بھی اپنے باپ کو اچھی چیزیں دے، اچھے گفٹ دے، باپ سے پیار کرے، فرما برداری کرے، عزت کرے، اور پوری فیملی مل کر خدا کے ساتھ چلے۔ ہاللیلویا۔ سو آج صبح ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیں۔ سو آئیں اس کلام کی روشنی میں ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی